آپ نے ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس بندے نے یہ غلطی جان بوجھ کے کی ہے یا جہالت کی وجہ سے کی ہے۔ اگر جان بوجھ کے کی ہے تو اس کا طریقہ اور ہے، اور اگر جہالت کی وجہ سے کہ جو اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بندہ جہالت کی وجہ سے ایسا کام کرتا ہے، فرض ہے آپ پہ، فرض ہے کہ اس کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے۔ ڈانٹ نہیں سکتے، جتنا مرضی بڑا گناہ ہے، گناہ کی تو بات ہی نہیں ہے، جتنا بڑا گناہ ہے، اگر جہالت میں کی ہے تو بھائی پہلی دفعہ آپ کا کیا ہے، ادب کرنا، عزت دینا، اس کو محبت دینا، یہ فرض ہے، یہ لازم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا غصہ یا آپ کی نفرت یا آپ کی گالی اس بندے کو دین سے اور دور لے کے جا سکتی ہے، کیونکہ وہ بندہ تو پتہ ہی نہیں تھا اس کو، وہ تو جاہل تھا، چٹا تھا۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں، ابن القیم وہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی کو قبر پہ سجدہ کرتے دیکھ رہے ہو، مشرک کہنا، بولے بھائی مشرک نہیں کہنا، پہلے انہوں پوچھو تو صحیح، ہو سکتا ہے پاگل ہے، ہو سکتا ہے مجنون ہے، ہو سکتا ہے جتنی مدت اس کی زندگی گزری ہے اس نے یہی سب کچھ دیکھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے جو یہ کر رہا ہے کہ وہ گناہ ہے کہ نہیں۔ پہلے پتہ کرو، پھر اس کو پیغام پہنچاؤ کہ بھائی جان بوجھ کے کر رہا ہے یا جہالت سے کر رہا ہے، تو اس طریقے سے پیغام پہنچانا ہے۔ تو سانو صرف پھنک بھی پہ جائے نا، پھنک بھی، ہم اس کے اوپر فتویٰ دے دیتے ہیں۔ پھنک ایویں تسی اٹھتے ہوتے خبر سنی ہے کاری کول پیسے آئے نے جناب تے 10,000 روپیہ انہیں وچوں مار لیا، ایویں خبر سنی ہے، کسی نے پروپیگنڈا پھیلایا ہے نا، اب وہ بندہ اس خبر کو یقین کر کے مسجد نہ چھوڑ جاتا ہے، کی ہویا جناب مسجد نہیں آ رہے، منو پتہ چلا کاری کرپٹ ہے، روپیے چوری کردا ہے، اندازہ لگاؤ، صرف پھنک بنی ہے یار، اور 30 سال 40 سال اس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے پھنک سے، یہ طریقہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، اس سوچ کی وجہ سے وہ دین سے دور چلا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے گا، معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نئے نئے مسلمان تھے، ان کو نہیں پتا تھا نماز میں گفتگو نہیں کرتے، نماز میں بات چیت نہیں کرتے، یہ بخاری کی حدیث ہے، نماز میں بات نہیں کرتے۔ تو وہ مسجد میں آئے، انہوں نے نماز نیتی ہے، جماعت شروع تھی، تو کسی نے کہا چھینک ماری، تو انہوں نے کہا یرحمک اللہ نماز کے اندر ہی، تو وہ گھورنے لگے کہ یعنی کہ بات نہ کرو، تو یہ خود کہتے ہیں کہ میں نے کہا میری ماں مجھے کھویا ہوا پائے، یہ محاورہ تھا عربوں کا، وہ ایسے کور کیوں رہے ہیں، کوریاں کو بانٹ رہے ہیں، کی کیتا میں، یہ نماز کے اندر بول رہے ہیں، سمجھ رہے؟ تو پھر وہ صحابہ ایسے سے کرنے لگے، اپنی اس تھائی پہ ایسے ہاتھ مارنے لگ گئے، تو انہوں نے لگا مجھے غصہ تو تھا لیکن میں نے کنٹرول کیا کہ لگتا ہے یہ مجھے خاموش کرا رہے ہیں، چلو نماز پڑھ دیں پھر ویکھدے ہیں۔ ہن ساڈی مسیتیں انج ہویا ہوندا تے جویں ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کتنے گیا وہ ایسا پریشر ڈالنا اس بندے پہ، وہ پاویں اتنے ڈھیر ہو جائے، ایسے ہی کرنا کہ نہیں کرنا بھائی، اندر پیچھے پینا کہ نہیں پینا، وہ تینوں یا نہیں آتی ہوئی، وہ تینوں شرم نہیں، وہ تینوں یہی نہیں پتا کہ نماز چ کی کریدا ہوندا ہے، ایڈا بڈھا خسٹ ہو گیا تینوں یہی نہیں پتا۔ ہمارے معاشرے میں تو یہی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ ایسے تھے؟ جب یہ ہوا ہے تو ظاہر گل ہے صحابہ جو ان کے قریب بیٹھے تھے انہوں نے ایک دفعہ تو ان کو دیکھا، لیکن نبی کی اجازت کے بغیر وہ کچھ کرتے، ہم تو امام کی اجازت کے بغیر سارا کچھ گھر چھاڑ دیں نا، جس کے پیچھے نماز نیتی ہے نا بھائی، یہ ادب ہے کہ جب تک وہ نہ بولیں آپ نہ بولیں، خاموش رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود کہتے ہیں کہ میری ماں باپ قربان جائیں، نہ رسول اللہ نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، بلکہ محبت کے ساتھ مجھے اپنے قریب بلایا، اور کیا کہتے ہیں، کیا میرے صحابی نماز کے اندر صرف اور صرف قرآن ہے، تسبیح ہے، تکبیر ہے، اس کے علاوہ انسانی گفتگو شامل نہیں ہے، تو آئندہ سے ایسا نہ کرنا۔ بس کچھ نہیں کہا انہیں، صرف یہ جملہ بولا ہے، اور انہوں نے کہا ہے اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ محبت کرنے لگ گیا، کیونکہ انہوں نے مجھے ڈانٹا یا برا بھلا کہا نہیں کہ کیوں؟ کیونکہ یہ صحابی علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کر رہے تھے، ان کو علم نہیں تھا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور ہماری اکثریت عوام جاہل ہے، اور بندہ جو ہوتا ہے نا وہ مفتی علامہ ہوتا ہے اپنے ذہن میں، اس کو تپ چڑھتی ہے اے کی ہون ڈیا ہے، وہ تینوں وضو بھی نہیں کرنا آندا، نہ میرا ویر تانوں آندا نا ماشاءاللہ، تسی ٹھڈو سیک کے آئے ہو نا، ہاں جی تسی ٹھڈو سیک کے آئے، انہوں نہیں آندا بھائی، برداشت کر تھوڑی سی میرے بھائی، پوچھ تو صحیح بیٹا معذرت کے ساتھ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ وضو کرنے کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے؟ نہیں جی مجھے تو نہیں پتہ، اچھا چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بس بات ختم۔ پہلے جانیں کہ وہ جاہل ہے یا جان بوجھ کے کر رہا ہے،
اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیے گا آپ کہ اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، میرے پہ کوئی فتویٰ نہ لگانا، میں شیخ صاحب کو انشاءاللہ اجازت ہے کہ مجھے ضرور سمجھائیں گے انشاءاللہ، یہ میرے بڑے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ظرف ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے میں منڈی بہاؤالدین سے ہمارا تعلق ہے، پہلے میں مدنی منا تھا، سبز پگڑی والا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد میں دیوبندی ہو گیا، پھر حیاتی ہوا، پھر مماتی ہوا، پھر تبلیغی جماعت کے اندر وقت گزارا، پھر میں اہل حدیث ہو گیا، پھر میں اعتدال میں آ گیا، نرم ہو گیا، نرمی آ گئی، کیونکہ میرے میں شدت بہت زیادہ تھی، جتنے پونا پیڑ پا لینا ہے، جتنے پونا مناظرہ شروع کر دینا ہے، لیکن پھر اعتدال آیا کہ بھائی ہم اپنی بات کو چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے، لیکن دوسرے کی رسپیکٹ اور عزت قائم رکھیں گے، اپنی بات کو پہنچائیں گے، اگر مانے الحمدللہ، نہ مانے تو دعا کریں گے، یہی میرے نبی کا طریقہ ہے، اعتدال آ گیا، نرمی آ گئی۔ تو اب میرے بھائی آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی، میں نے تو بہت زیادہ سنی ہوئی تھی، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بریلوی علماء، بریلوی بھائی مختار کل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بھائی کتنے لوگوں کو لگتا ہے یہ کہنا غلط ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اختیار والے، کل اختیار والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ غلط بات ہے یا صحیح بات ہے؟ کتنے لوگوں کو لگتا ہے یہ غلط ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا، بہت زیادہ کو لگتا ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ابھی آپ کے ذہن میں معذرت کے ساتھ، یہ صرف ایک ترتیب ہے میرے بھائی، چندہ لینے نہیں آیا، کوئی بات سکھانے ہی آیا ہوں جو اللہ نے مجھے سکھائی ہے، تو میری بات بری لگی تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بھائی معاف کر دینا۔ آپ کے ذہن میں ایک بار بھی یہ خیال آیا کہ اسلام کے ایک اصول ہے کہ جس بندے نے جو بات کہی ہوتی ہے نا، وہ آپ کو جتنی چاہے بری لگے، لیکن اس بندے سے پتہ ضرور کرنا ہے تو نے یہ کیوں کہا ہے؟ اصول ہے بھائی، چاہے دنیا کی کوئی عدالت ہو، وہ اس کو موقع دیتی ہے کہ بھائی آپ نے یہ جملہ بولا ہے، کیوں بولا ہے، اس کا مطلب کیا ہے آپ کے نزدیک، اس کے مطابق پھر اس پہ فتویٰ لگتا ہے، اس کے مطابق، یعنی کہ بات آپ نے نہیں کہی ہے، اس نے کہی ہے نا بھائی، تو وہی بتائے گا نا اس کا کیا مطلب ہے۔ ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ان کے بڑوں نے رسول اللہ کو مختار کل کیوں کہے، تو میں تو بھائی ادھر رہا ہوں تو مجھے تو پتہ ہے۔ تو وہ ہمارے نزدیک میں مختار کل کا کیا معنی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے برابر یا اللہ سے زیادہ اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تو بھائی یہ تو شرک ہے۔ اور غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ بریلوی مسلک کے بہت بڑے عالم گزرے، اعتدال والے، معتدل عالم، ان کا مدرسہ ہے جامعہ آتنگ بنوریا ہے، یہ دارالعلوم ہے کراچی کے اندر، ان کا یہ فتویٰ ہے، وہ بریلوی مسلک کے علماء ہیں، جو بندہ، سنیے گا بھائی، جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل اس نیت سے کہتا ہے کہ یا تو برابر اللہ کے اس کے اختیار ہیں یا اللہ سے زیادہ، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان سے بتائیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بریلوی علماء ایسا فتویٰ دے سکتے ہیں؟ ایمان سے بتائیے گا بھائی، علم ہے یا جہالت ہے، یہ جاننا لازم ہے، ضروری ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر کہندے کیوں؟ یہی آ رہا ہوگا آپ کے ذہن میں، تو ان کا فتویٰ آگے ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مختار کل، کل میں اللہ نہیں ہے، اس کل میں ساری مخلوق ہے، کل مخلوق میں سے سب سے زیادہ اختیار اللہ نے کس کو دیا ہے؟ رسول اللہ کو دیا ہے۔ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ قیامت کا دن ہوگا، سارے انبیاء موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، پہلے سے آخر تک انسان موجود ہے، لیکن کسی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اللہ کے سامنے شفاعت کر سکے، سفارش کر سکے کہ یا اللہ امتحان شروع کر دے، لیکن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار ہے۔ مقام محمود ایک مقام ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن اللہ مجھ پہ وحی کرے گا، یعنی کہ وحی ابھی بھی رسول اللہ کے لیے بات نہیں ہوئی، اور ان الفاظ کے ساتھ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اور پھر میں سفارش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ امتحان شروع کریں گے۔ اس نیت میں ہم کہتے ہیں کہ مختار کل ہے۔ اب بتائیں بھائی کہ اس نیت سے کل صرف مخلوق ہے، نعوذ باللہ، اس میں اللہ شامل ہرگز نہیں ہے۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے بھائی؟ بولے بھائی اعتراض ہے؟ اس طریقے کے ساتھ اگر آپ نے یہ کام کیا ہوتا، پتہ نہیں کسی دے نال تسی دشمنی پائی ہے تو اس بنیاد تے پائی ہے مختار کل دی، تو وہ دشمنی تے بنتی نہیں سی۔ اس لیے اکثر مسائل، فرقوں کے مسائل ہیں، لیکن اکثر مسائل ساڈے عوام نال ہاتھ ہو گیا، جی میں تمہیں دساں، یقین کرو ہاتھ ہو گیا، فراڈ ہوا ہے، فراڈ، کیونکہ ایسا ایک ماحول بنایا بہنا نال، بولے بھائی محبت نال، اعتماد نال، احترام نال بہنا نہیں، کیونکہ اگر بیٹھ جائیں تو اعتراض فوراً ختم ہے، لیکن دشمن بیٹھنے نہیں دیتا، بہ گئے تھے ہر شے ختم ہو جانی ہے۔ حافظ شریف صاحب کتنا بڑا نام ہے ہمارے اہل حدیث، اور ٹاپ 10 کے بڑے عالم میں سے ایک عالم ہے،
وہ یہ بات کر رہے تھے یہ اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں کہ ہم نے ایک دوسروں کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا. کیوں؟ جب آنا جانا تھا تو بات تو ہو جاتی تھی, اپنا موقف تو پہنچا دیتے تھے, لیکن جب سے بین ہو گیا سب کچھ, اب تو ان کو نہیں پتا یہ کیا کہتے ہیں, ان کو نہیں پتا وہ کیا کہتے ہیں, یہ ان کو کافر کہہ رہے ہیں, وہ ان کو کافر کہہ رہے ہیں. اور کوئی گل تو سن لے یار, ہو سکتا ہے گل ہی نہ ہوئے وچ جڑی تو منن دے ہیں جو تو سن رہا ہے. اب ہم جہالت کے اندر کتنے لوگوں کو مشرک بنا رہے ہیں, جہالت کے اندر کتنے لوگوں کو کافر بنا رہے ہیں. اور اسلام کا اصول کیا ہے کہ بھائی جو بولے گا وہی بیان کرے گا کہ بھائی تیری اس بولنے کا مطلب کیا تھا, تو نے یہ بات کیوں کہی تھی. اور ان کا تو یہ مطلب ہے. بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے سارے مسائل ہی ایسے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کچھ مسائل جو سدھر سکتے ہیں ان کو تو ہم سدھار سکتے ہیں کہ نہیں سدھار سکتے. اس لیے میرے بھائی جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی نوجوان آیا ہے پھٹی ہوئی جینز پہنی, ادھر سے نوجوانوں کی جینز ہے پھٹی ہوئی اسٹائل ہے, تو بھائی انہوں نہیں پتا کہ یہ پانا جائز ہے, اس سے میری اورا انکور ہو رہی ہے, میری اورا نظر آ رہی ہے, اس کو یہ پتا نہیں ہے, لیکن ہمیں تپ چڑھتی ہے, ہمیں غصہ آتا ہے. اگر اس نے ادھر 4 انگوٹھیاں پہنی ہے, 4 انگوٹھیاں ادھر پہنی ہے, کی گل ہے گھر والے تیرے زیور شور نہیں پاندے سارا تو پا کے آ گئے, یہ گل ہے کرنے والی. میرے شکر کرو اللہ نہ کر کے مسیتے آیا ہے, تہاڈی یہ گل کر کے دوڑ گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ کسی دے پیو دی مسجد تے نہیں ہے میرے بھائی, مسجد رب دی ہے, کون ہوندا تو روکਣ والا؟ کیا پتا کہ اس کی یہ نماز, اس کا یہ سجدہ اس کی زندگی بدل کے رکھ دے, کون جانتا ہے؟ یہ سچی ویڈیو ہے فیس بک پہ, ایک بندہ ٹن سا نظر آ رہا ہے, پتہ نہیں وہ شرابی تھا یا نہیں تھا, ٹن ہے, دیکھیے آپ نے, مشہور ویڈیو ہی ہے. اس کو مسجد نہیں داخل ہونا دے رہا ایک بابا جی, وہ کسی نے آ کے کہا یار مسجد رب دا گھر ہے آن دے سو, وہ اندر آیا سجدے میں مر گیا. پتہ نہیں سانو انج دی موت آنی ہے کہ نہیں, انہوں تے آ گئی ہے جنہوں تسی بندہ نہیں سمجھن ڈے سی. اب سوچیں اس کا کیا رابطہ تھا اللہ کے ساتھ, ہمیں کیا پتہ. خدا کا خوف کرو یار, کہیں آپ اللہ کے ولی کو نہ تنگ کر رہے ہو. اور جو اللہ کے ولی کو تنگ کرتا ہے اللہ کہتا ہے جنگ چھیڑ رہا ہے میرے ساتھ, جنگ. اور اللہ کیا کہتے ہیں, کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں, یہ صحیح حدیث ہے, ان کے ساتھ کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا, ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. وہ کسی کے دروازے پہ چلے جائے تو کوئی اسے مہمان بنانا نہیں چاہتا, یعنی کوئی قدر نہیں ہے اس کی. لیکن اللہ کے ہاں اس کا وہ مقام ہے کہ اللہ کی قسم اگر قسم اٹھا کے کوئی بات اللہ کو کہہ دے, اللہ فوراً کر دیتا ہے اس کی حیا کرتے ہوئے, کیونکہ اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے, آپ کی نظر میں نہیں ہے. اس لیے نہ ہم کسی کو جنتی کہہ سکتے ہیں نہ, بولے بھائی کیوں؟ کیونکہ تم اللہ نہیں ہو. کیونکہ جب بندہ کہتا ہے نا میں تو جنتی ہوں, بھائی الحمدللہ, اب تم اپنا سوچو, میں تو جنتی ہوں. کوئی بندہ لکھ کے دے سکتا ہے کہ تیری 70 سال کی عبادت قبول ہے, لکھ کے دے سکتا ہے؟ بولے میں دے سکتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انسان میں اور جنت میں ایک بالشت, ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے, یعنی ایک عمل تے جنت, وہ اس جگہ پہ ایسا چبڑ مار دیتا ہے, ایسا گناہ کرتا ہے جہنم میں چلا جاتا ہے. 70 سال کی عبادت, 100 سال کی عبادت, آخر میں کچھ ایسا کیا اللہ ناراض ہو گیا واپس. اور کبھی کوئی انسان ہوتا ہے کہ اس میں اور جہنم میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے, لیکن وہ ایسی نیکی کر دیتا ہے کہ اللہ اسے جنت میں پہنچا دیتا ہے. اب بندہ پوچھے اے تے صحیح نہیں لگتا سانو, اللہ نے کو پوچھ سکتا بھائی, جنت میری جہنمی میری, میں جنوں مرضی سٹاں جنوں مرضی کڈاں, تو کون ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ مال جنت خرید سکتے ہیں, جنت میں جا رہا ہے تو رسول اللہ بھی عمل سے نہیں رحمت سے جا رہے ہیں. میں نے چاہا تو وہ جا رہے ہیں, کیونکہ عمل جنت نہیں خرید سکتے بھائی. یہ سوچ کی وجہ سے بندے میں عاجزی آتی ہے, عاجزی کی وجہ سے جاہل آدمی کے اوپر بندے کو ترس آتا ہے. یقین کرے پہلے مجھے تپ چڑھتا تھا, مجھے اپنی عوام کے اوپر, پاکستانی عوام پہ غصہ آتا تھا. ہماری عوام کو بھائی تھوکنا بھی نہیں آتا, رستے میں زیادہ تھوک دیتے ہیں. کتے کو پیشاب کرتے دیکھا بھائی کبھی؟ کیسے کرتا ہے؟ نہیں کیا کرتا ہے اس کے بعد, کیا کرتا ہے؟ رستے سے ہٹ کے کرتا ہے اور اوپر مٹی دیتا ہے. کتا گالی ہے, اور انسان اشرف المخلوقات بلغم پھینک کے چلا جاتا ہے. بلغم, آپ کسی جگہ پہ بریانی کھانے کے لیے جا رہے ہیں, رستے میں بلغم نظر آیا ہے, اچھا لگے گا آپ کو؟ بولے اچھا لگے گا؟ یہ عوام کی ذہنیت ہے. گند ڈالنا آتا ہے, اوپر پیر مارنا, اوپر پیر مارنا نہیں آتا. ہمیں گند ڈالنا آتا ہے, اپنا گند صاف کرنا نہیں آتا. اور رسول اللہ نے آپ کو بتایا ہمیں تھوکنا بھی سکھایا ہے. اللہ اکبر. اس زمانے میں جہاں پہ بچوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھوکنا سکھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلہ رخ منہ کر کے تھوکا نہ کرو, لیکن اگر تھوکنا پڑ جائے لازم ہے تو آپ نے اپنی پلو لیا, اس پہ تھوڑا سا کیسے کہ پھر صاف کر دیا. اللہ اکبر. یعنی یہ تھوکنا پڑ گیا ہے تو کیا کرو؟
صاف کر دو تاکہ کسی دوسرے کو تکلیف. اب میرے بھائی ایسی عوام جن بیچاروں کو تھوکنا نہیں ہم نے سکھایا، اس پہ غصہ آنا چاہیے کہ ترس آنا چاہیے. اتنا بڑا بابا ساروں کے سامنے ایسے پلو اٹھا کے اپنا ناڑا ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیائی ہے. مجھے اس بابے پہ ترس آتا ہے، اللہ کی قسم. اس کو نہیں بتایا کسی نے. کھانا کھاتا جیسے مجھا کھاتی ہیں. یہ ہے ایسا ہے نا، ہے کہ نہیں ایسا؟ میرے سے کھانا نہیں کھایا جاتا ایسے بندوں کے ساتھ بیٹھ کے، چپڑ چپڑ کرتے ہیں. چھوٹا لقمہ ڈال کے چپڑ نہیں ہوتی، لقمے بڑے ڈالیں چپڑ چپڑ ہوتی ہے. یقین کریں ان کو کسی نے بتایا نہیں. دانتوں پہ الی لگی ہوئی ہے، نہیں بتایا کبھی کسی نے. یہ دوست نہیں ہوتے ساتھ والے، دشمن ہوتے ہیں. اب ان بندوں پہ بھائی ترس کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے؟ کبھی آپ نے کو پبلک ٹوائلٹ صاف دیکھا ہے؟ بولے میں دیکھا ہے پبلک لیٹرینیں جو باہر لیٹرینیں ہوتی ہیں کبھی صاف دیکھی ہیں بھائی؟ موٹر وے پہ تو چلو بندے ہوتے ہیں نا. عام لیٹرینیں کیا ہیں؟ ڈاکٹر منع کرتے ہیں بیماری ہو لیٹرین ہے. کون یوز کرتا ہے وہ؟ بولے بھائی کون کرتا ہے؟ عمران خان آ کے وہ لیٹرین یوز کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں نا. اور وہ لوگ کرتے ہیں. طہارت کا اگر ذرہ بھی مسئلہ ہے نا تو نماز ہوگی. کتنی اہم طہارت ہے کہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے والا کبیرہ گناہ ہے. اور لیٹرین ہماری دیکھو بھائی یوز ہی نہیں کرنی آتی، لوگوں کو نہیں آتی استعمال کرنا. اس لیے یہودی مذاق اڑاتے تھے صحابہ کا، وہ یہ کیسا نبی ہے تمہیں لیٹرین جانا بھی سکھاتا ہے، یعنی کہ تم بچے ہو. تو صحابہ فخر سے کہتے تھے الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے، ماؤں جیسا نبی جو ہمیں لیٹرین جانا بھی سکھاتا ہے کہ پہلے کون سا پاؤں رکھنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، اندر کیسے جانا ہے. اللہ اکبر. ہمارے لوگوں کو نہیں آتا. وہ جب یہ جو ٹول پلازے کے اوپر لائن لگی ہوتی ہے نا بھائی، ان کو لگتا ہے اینج کر کے گڈی کاٹ کے اینج کر کے جانا. یہ حقوق العباد میں گناہ ہے، گناہ. یہ بندہ 25 منٹ سے کھڑا ہوا ہے، تو ادھر سے جا کے ادھر لگ رہا ہے، یہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. سارے گالا کٹ رہے تھے تانوں، بد دعائیں دے رہے ہیں آپ کو کیونکہ تو کسی کا حق مار رہا ہے. اسی کا نہیں کی ہوتا ہے. اکثر بندے کو لگتا ہے نا میں نمازاں بھی پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، گھر چ برکت نہیں، بد دعائیں. تسی روز پتہ نہیں کنی بد دعاواں لے کے گھر آ رہے ہو. کسی دے بوئے دے سامنے موٹر سائیکل لا کے دوڑ گئے ہو تسی، انہوں نے موٹر سائیکل باہر کڈنی 5 منٹ ہو گئے نے، بندہ لب رہا ہے لیکن بندہ نہیں لب رہا، موٹر سائیکل کون لا گیا. یہ آپ کو احساس ہونا چاہیے. کسی کے گھر کے باہر بائک انہوں دے منہ دعاواں نکلن گیا تواڈے واسطے. وہ ایک بد دعا ٹائم قبولیت دا تانوں لگ جائے تہاڈا تے بیڑا غرق ہے کہ نہیں بھائی؟ اس عوام پہ اب ترس کھانا چاہیے، یہ غصہ کرنا چاہیے. تو مجھے پہلے بہت غصہ آتا تھا، یہ عوام مینجے. تو میں نے اب پورا ہمارا لیکچر ہے آداب کے اوپر، یعنی کہ آداب. یقین کریں پولیس والا میرے پاس آیا، ایسا چوٹ ٹائپ تھے، وہ میرے پاس آئے چیچا وطنی کے اندر. کہتے ہیں صاحب پہلی میری جمعہ سنے ہیں ادب تے، یہ سکھانے والی گل ہے. پین بھی ہمیں دھاگے سے باندھنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ لوگ چوک کے لے جاندے ہیں. اللہ کی قسم اللہ پوچھے گا تو نے کسی کا پین کیوں اٹھایا تھا؟ بات 2-4 روپے کی نہیں ہوتی ہے، بات ایمانت کی ہوتی ہے. وہ باندھنا پڑتا ہے یار. یہ ہماری عوام ہے، ہمیں گلاس باندھنا پڑتا ہے. وہ چوری نہیں کرتے ہیں، چوک کے لے جاتے ہیں واپس رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ادب ہے. جو چیز جہاں سے اٹھائی جائے وہیں پہ. آپ کو پتہ ہے، آپ کو عجیب لگے گا، یہ ہمیں عجیب باتیں لگتی ہیں. ایک ایوریج انسان زندگی کے تقریباً 4 سال کھوئی ہوئی چیزیں ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے. میرا بٹوا کتھے، میری جوتی کتھے. اکثر عورتیں گھر میں، کیونکہ یہ آداب کے خلاف ہے. جو چیز جہاں سے لینی ہے، یہ آداب ہے بھائی زندگی گزارنے کے. تو جب جہالت بندے کی سوچی جائے تو اسلام کا اصول کیا ہے؟ ادب کرنا ہے، رسپیکٹ کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کو پیار سے سمجھانا ہے. اور یہ نہیں ہے ایک باری دس ہے دوسری بار جتیاں پھیرن لگ جاؤ. یہ بھی یہ دیکھیں نا، جو بندہ ہے نا ایول ذہن ہے نا، ایول بندہ ہے ذہن میں، انہیں کہا ہونے کو میں دس دیتا نا پیار ہونا اگلی باری. او بھائی ٹائم دینا تھوڑا سا. جیسے 7 سال میں بچے کو بتانا ہے، اور کتنی سال بتانا ہے؟ 3 سال، تاکہ اس کے اندر وہ ازبر ہو جائے، اس کے اندر خب جائے. اب بھائی سختی کر سکتے ہو. تو یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ہمارے نبی نے دل ایسے جیتے ہیں، اس لیے بڑے. وہ دیکھیں نا مسجد میں جو آیا تھا پیشاب. ایمان سے بتائیے گا میرے بھائی، ہمارے بریلوی بھائی ہیں، سامنے مسجد ہے، ہم ادھر چلے جائیں یا وہ ادھر آ جائے اور مسجد میں ایسے کرے، جنگ ہے بھائی؟ جنگ ہے کیوں قاری صاحب؟ جنگ ہے نا. کادے اہل حدیث ہاں سی دسو، کادے اہل حدیث؟ اہل حدیث کیا ہے؟ رفع دین کرن چ حدیث مننی ہے بس. گھراں چ حدیث نہیں مننی، عمل چ حدیث نہیں مننی، اخلاق چ حدیث نہیں مننی. یہ جو جملہ ہمارے ذہن میں گھسا دیا گیا نا، جو توحید والا ہے وہ جنتی ہے، جو مرضی کرو.
اس کی وجہ سے ہمارے لوگ زیادہ خراب ہوئے ہیں کہ ٹور بھی گئے نا جہنم چوں کی گل ہے تھوڑی دیر رہ کے اسی آ جانا. بالکل یہودیوں والا جملہ. وہ کیا کہتے تھے؟ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, چلے بھی گئے تو اللہ کاٹ چھڑے گا. ہمارا ذہن کیا ہے؟ اور ایک باری لا الہ الا اللہ ہے نا, جو مرضی کرو, سود کھاؤ, رشوت کھاؤ, گند کرو, بیوی کو ذلیل کرو, بچوں کے حقوق ادا نہ کرو, وراثت کھا جاؤ, اہل حدیث ہو نا جنت ملے گی. بس اتنی آسان ہے, اتنی آسان ہوتی. نبی اپنے دانت توڑواتے, طائف کی وادیوں میں خون نکلواتے, اتنا خون نکلا بھائی جوتے چپک گئے پیر کے ساتھ, پیر ہی نہیں نکل رہا. یہ امام الانبیاء ہے, پہلے جنت میں جانے والا, اتنا خون نکل رہا ہے. کلا اتنا آسان ہے جنت جانا؟ کلمہ پڑھ لو, جو چاہے کرو. ہم نے توحید ساری سمیٹ کے ادھر رکھ لی ہے. الرزاق بھی تو اللہ ہی ہے نا بھائی, رزق دینے والا اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ تاڑی پوری دن دکان تو کوئی آوے نا تو جھوٹ بولنا شروع کر چھٹ دے ہو, یہ توحید ہے؟ جب الرزاق پہ ایمان ہے, بھوکا مر جاؤں گا لیکن رشوت, لیکن کرپشن, لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا, توحید یہ ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے, جگ چھوڑ دیا اس نے میری وجہ سے. توحید یہ ہوتی ہے. لیکن ہم نے صرف توحید ساری گما پھرا کے ایک فرقے پہ فکس کر دیا بس. اس لیے وہ شیخ صہیب صاحب ہیں حفظہ اللہ, انہوں نے پورا لیکچر دیا اللہ کی رحمت پہ. بندہ اینڈ پہ کہتا تجھے توحید ہی نہیں بیان کردا. انہوں نے کہا یہ میں کی کردا پیا سی؟ انہوں نے کہا تجھے لتاڑیا لتوڑیا نہیں نا کسی بریلوی شیلوی نے, کسی بابے نو گندا نہیں کیتا تسی, یہ توحید نہیں ہوندی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہ بندہ مذاق میں نہیں, یقین سے یہ بات کہہ رہا ہے, اور وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں کہ اللہ تم سے محبت کرنے والا اللہ سے جوڑے. یہ چھوٹا ذہن جو ہے نا مروا گیا اس امت کو, مروا گیا. یقین کریں, کوزے میں بندے رہتے ہیں, ڈبے میں, اس سے باہر نکل کے دیکھتے نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے میرے بھائی, اللہ اکبر, بندہ کس کس چیز پہ روئے بھائی. 1 کروڑ نوجوان, کتنا سارے بولے, یہ نمبر یاد رکھنا, یہ مولوی کا نمبر نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا نمبر ہے. 1 کروڑ نوجوان, کتنا؟ 1 کروڑ پاکستان کا نشہ کرتا ہے, نشئی ہے. 22% لڑکیاں ہیں. ایمان سے بات بتائیے گا, ابے نو اگر پتا ہوئے کہ میرا منڈا سکولے کالج جا کے نشہ کردا ہے, بھیجے گا؟ ابے نو پتا نہیں کہ میرا بیٹا نشئی ہے, نشہ کر رہا ہے. میرے اپنے دوست ہیں, ان کا سکول ہے, صرف 10ویں تک وہ سکول ہے بھائی, 10ویں تک. سروے ہوا ہے 75% بچے آئس, ایک نشہ آئس ہے, 75% بچے استعمال کر رہے تھے. 10ویں تک کے بچے ہیں. پیو نو پتہ ہی نہیں, پیو نو کی ہے, ابے کا کام ہے روٹی ٹکر دینا. اللہ کی قسم کتے بھی یہی کرتا ہے, کتا خنزیر اپنے بچوں کے لیے روٹی لے کے آتا ہے, خنزیر. سانپ بچھو بھی لاتا ہے. ہم انسان تھے بھائی, اللہ نے فرشتوں کو جھکا دیا تھا ہمارے سامنے, ہم دینے آئے تھے یار. تم نے ابا ہونا یہ سمجھ لیا کہ روٹی دینی ہے, ٹکر دینا ہے. کیا ضرورت تھی میرے نبی کو پتھر باندھنے کی پھر, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا, اے نبی چاہو پہاڑ سونے کا بن کے چلے گا, سونے کا. نبی نے غریبی برداشت کی تھی, میری امت یہ نہ کہے نبی امیری گزار کے چلا گیا. ہاتھ اٹھاتے آسمان سونے کی بارش کرتا, صبح شام فرشتے لینڈ کر رہے ہیں گھر میں, 3 مہینے چولہا نہیں جل رہا. ان کو تو یہ ٹینشن نہیں تھی میرے بھائی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے جب سے مدینہ شفٹ ہوئے 3 دن لگاتار میرے نبی نے کبھی روٹی نہیں کھائی. یہ نبی ہے, سونا سونا چلتا. اللہ اگر یہودیوں کے لیے منو سلوا اتار سکتا ہے تو رسول اللہ کے لیے, جس کو اوپر آسمانوں پہ اٹھا رہا ہے. بھائی ہر نبی کے لیے آسمان سے زمین پہ چیزیں اتری ہیں, میرے نبی کو اللہ نے زمین سے آسمان پہ اٹھایا ہے, سیریں کرائی ہیں پوری آسمان کی زندگی کے اندر. اور ہمیں روٹی کی ٹینشن ہے. اس روٹی پانی کی وجہ سے ٹائم نہیں ہے میرے پاس, ٹائم نہیں ہے جی, ٹائم نہیں ہے. یہ عذاب ہے کہ تیرے لیے ان کے لیے ٹائم نہیں ہے جن کے لیے تو کھوتا بنا ہوا ہے. یہ عذاب ہوتا ہے. کیونکہ رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رحم پیدا کر دیتا ہے, ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے. ہم نے رسول اللہ کے طریقے چھوڑ دیے میرے بھائی. اور جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں تو ہماری جماعت میں یہ جملہ رفع یدین, اونچی آمین, ان چیزوں کے گرد گھومتا ہے.
طریقے کا معنی یہ ہے کہ اپنی بات کو پہنچاؤ بھی اس انداز سے جیسے نبی نے پہنچایا ہے، اپنے بچوں کی تربیت بھی اس انداز سے کرو جیسے رسول اللہ نے کی ہے۔ میرے پاس آخری 2-3 باتیں پھر اپنی بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے پاس ایک ساتھی آئے کہنے لگے آپ صاحب دکان چلاؤندے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھن ہوندی۔ میں کہا دکان تھی پڑھ لیا کر، کہتا مسیتے نہ جاواں، میں کہا اے نہیں میں کیا، تو دکان تے پڑھ لیا کر۔ بندہ غصہ کر گیا، ہاں صاحب جدو نبی نے کہا ہے کہ عبداللہ بن مکتوم، اگر عبداللہ بن مکتوم ہی تھے بھائی جو نابینا تھے، انہیں بھی مسیتیں ہونا تھے، انہوں کی تکلیف ہے۔ میں نے کہا اگر یہ عبداللہ بن مکتوم ہوتا نا تو میں نہ کہتا، کیونکہ 2 راستے ہیں بھائی، ایک یہ اس کھاتے میں نام لکھوا لے جہاں پہ نماز نہیں ہے، دوسرا یہ اس کھاتے میں نام لکھوا لے جہاں پہ نماز تو پڑھی ہے لیکن کلی پڑھی ہے 27 نہیں پڑھی۔ تو میرے لیے پڑھنے والا بندہ کم از کم کوئی تو چانس ہے اللہ اسے معاف کر دے، پڑھنے تو دو بھائی، آسانی پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی لشکر بھیجتے کیا کہتے ہیں؟ یسرو ولا تعسرو، آسانیاں بنانی ہے، مشکل بنانی نہیں بنانی، بندوں کے لیے آسانیاں بناؤ۔ میں اوبر پہ تھا نا، اوبر کے بعد بندہ جا رہا تھا، اس نے کہا کیا کرتے ہو مولوی صاحب؟ میں نے کہا وہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہنے لگا یار ساڈی تو پھر نمازاں ہوندیاں ہی نہیں۔ میں خیر ہوئے، کہنا مسیتی تو بغیر نماز ہی نہیں ہوندی۔ دیکھو اس کا ذہن ہے نا بھائی، ابھی اس کا مطلب کیا ہے؟ جہالت ہے۔ میں نے اس کے ساتھ ماحول شور بنایا، مکھن لگایا، میں نے کہا جدو نماز کا ٹائم ہو ایک مسئلہ پیچھے رکھ تے سائڈ تے کر کے نماز پڑھ لے۔ کہنا جو ہو جاندی ہے؟ میں کہا بالکل ہو جاندی ہے۔ کہنا میرے کو تو پھر پانی نہیں ہوندا۔ میں کہا مسا کر لیا کر۔ کہنا وہ کیویں کرنا؟ میں نے مسا کر کے دے۔ کہنا بس۔ میں کہا بس، کہنا سب یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ تو میں کہا دین آسان ہے۔ اب میں انہیں کیا کہتا بھی پڑھنی ہے تو مسیتیں پڑھنی ہے، ڈوب مارا۔ اس نے پڑھنی نہیں، اس نے پڑھنی نہیں ہے۔ یہ آپ کا جو جوشیلا نوجوان ہے نا میرے بھائی، اس کو دین سے دور کر رہا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ 100/100 نمبر کب ملیں گے؟ جب یہ بندہ نماز مسجد میں باجماعت پڑھے۔ ایسے ہی ہے وہ بھائی گھر پڑھے 10 تے ملنے نے نا، وہ 10 تے شکر کرو، 20 بھی آن گے، 30 بھی آن گے، 50 بھی آئیں گے تو مٹ رکھ یار۔ اگر میرے نبی نے 13 سال کے بعد صرف 80 لوگ اکٹھے کیے ہیں، اسی وجہ سے کیے ہیں کہ ہمت رکھو۔ ایسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مسلمان لایا گیا، مسلمان شراب کی لت میں ہے، شراب چھوڑ پا رہا؟ صحیح حدیث ہے، وہ شراب چھوڑ نہیں پا رہے، صحیح حدیث ہے، اور ان کو پھر کوڑے مارے جا رہے ہیں، حد لگائی جا رہی ہے۔ تو صحابہ نے کہا یہ کیسا آدمی ہے، شراب ہی نہیں چھوڑتا، غصہ کرنے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو، اللہ کی قسم ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ شرابی، اور ہمارا تو بھائی بیٹا ہے یار، میرا خون ہے، میری بیوی ہے، وہ میری وہ بیٹی ہے۔ اگر شرابی کے ساتھ اس لیول پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو ہمارے تو یہ اپنے بچے ہیں میرے بھائی، ہمارے اپنے لوگ ہیں، فرعون سے زیادہ بدتر تو نہیں ہو سکتے۔ تو فرعون کے لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فقولا لہ قولا لینا، نرم نرم، ہاتھ تھوڑا رکھنا ہے۔ اچھا دیکھیں بڑی کمال بات، اللہ جانتا ہے فرعون مانے گا؟ موسیٰ تو نہیں جانتے، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ جنہ مرضی سمجھا لے انہوں نے مننا، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ میرا اور فرعون کا معاملہ ہے، موسیٰ آپ نے نرمی رکھنی ہے، آپ نے محبت کرنی ہے۔ تو میرے بھائی یقین کریں ہمارا نوجوان دین سے دور ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ ہمارے بزرگوں کی یا ہمارے بڑوں کی جو ہمارے سر کا تاج ہے، جو ہمارے لیے عزت کی جگہ پہ، ان کے طریقوں کی وجہ سے وہ دور ہو رہے ہیں۔ اس کو پتہ ہے میں نے اگر ان کو آ کے کہہ دیا، کوئی ایسا سوال کر دیا، اسی کہنا سر تو انج سوچتا اتری ہے، سوچ اترو، شرم نہیں آتی۔ وہ ایک دفعہ کہنا ہے، اس نے دوبارہ کبھی ہمارے پاس آنا نہیں میرے بھائی، وہ سینے نہ لاؤ، شکر کرو وہ آیا ہے۔ میں صرف بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائی، ہمارا درس تھا کہ جو بچوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ، ہر پاکستان میں ہر 5ویں بچے کے ساتھ زنا ہوتا ہے، اور 80% چاچا ماما تایا ہوتا ہے، 80%۔ یہ گند ہے ہمارے معاشرے میں، کون بولے گا؟ تو میں نے پوری کوشش کی کہ جو بچے نوجوان بیٹھے ہیں ان کو پوری کوشش کی کہ بیٹا اگر کوئی ایسا ایشو ہے تمہارے پاس کوئی بوا ہونا چاہیے کھڑکانے کے لیے، کیونکہ وہ ماں کو کہتا ہے یا باپ کو کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ پتر رنج نہیں بولی دا ہے، شیم ہو جاتی ہے، شرم ہو جاتی ہے، وہ ذلیل ہو رہا ہے، ساری زندگی برباد ہو جائے گی اس کی۔ ہم چپ کراتے ہیں اس کو، اس بندے کو چپ کراؤ میرے بھائی جو یہ گناہ کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ یقین کریں میرے بھائی، قصور میں ہمارا جمعہ تھا، تقریباً 2 سے 3 بچوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا میرا چاچا یہ کر رہا ہے۔ اسی اپنے ڈبے تو باہر نہیں نکل رہے، اور ہماری عوام، ہمارے بچے کس قدر میرے بھائی گہرائیوں ڈپریشن کے اندر پڑے ہوئے، آپ کو پتہ ہے؟ او بھائی باپ نے بیٹی بیچ دی، کبھی خبریں تو پڑھے، باپ نے بیٹی بیچ دی اپنی،
اور ہم اس چیز میں نکل رہے ہیں لاتوتے نہیں ہے، نیا تھلے نہیں ہے. او بھائی اس وقت باتیں ہوتی ہیں جب بندہ تھوڑا دین کے قریب آتا ہے، پھر اس کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. ابھی کیا کرو، ابھی صرف اس کو بتا دو جی ایسے کرتے ہیں. لڑائی نہ کریں بھائی، جھگڑا نہ کریں، اس کو قریب کریں. وہ ہمارا فوجی ہے یار، وہ ہمارا بندہ ہے، ہمارا بھائی ہے. دور جائے گا، آپ ہارے ہو اور کوئی نہیں ہارا، آپ ہارے ہو بھائی، ہم ہارتے ہیں، ہمارا ایک بندہ کم ہو گیا. آپ کو حیرت ہوگی، ماہانہ صرف ایک علاقے کی بات ہو رہی تھی باہر کی دنیا میں 14,000 مسلمان غیر مسلم ہوتے ہیں. ہمیں خبریں کون سی سننے کا شوق ہے؟ ایسی خبریں سناؤ 25,000 مسلمان ہو گیا، 50,000 ہو گیا، 14,000 مرتد ہو رہا ہے. اتنے چینل بن رہے ہیں یوٹیوب پہ، وہ مرتد ہو کے پھر چینل بنا کے کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، میں رہ کے آیا ہوں، یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں طریقے. اور ساروں کی وجہ ایک ہوتی ہے، مولوی نے میرے ساتھ ایسا کر دیا تھا، فلاں مجھے ایسا کر دیا تھا، فلاں نے میرے ساتھ ایسی بدتمیزی کی تھی، فلاں نے مجھے کافر کافر کہہ دیا تھا. ساروں کا یہی مسئلہ ہے، طریقے کی وجہ سے وہ بندہ دور ہو جاتا ہے، وہ دین چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اللہ کا واسطہ بھائی ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ سے طریقہ مانگیں. طریقہ، یا اللہ مجھے وہ طریقہ سکھلا کہ یہ بچہ میرے پہ جان دینے والا بن جائے. یہ جو میری بات نہیں سنتا، یہ تو میرے پیچھے کھڑا ہونا تھا. اور کسی بندے کو سینے پہ مار رہے تھے نا میرے بھائی، ہائے بڑی سننے کی بات، سینے پہ مار رہے تھے، وہ کہتا ہے ہائے میری کمر، ہائے میری کمر، ہائے میری کمر. تو مارنے والے کہنے لگے تو کمر کمر کیوں چلا رہا ہے، ہم تو تیرے سینے پہ مار رہے ہیں. کہتا میری کمر پہ پتر کھڑے ہوتے ہیں تو سینے پہ تو مار نہ سکتا. اللہ اکبر، میرے پیچھے میرے اپنے کھڑے ہوتے تو مجھے مار سکتا. کشمیر کے پیچھے ہم کھڑے ہوتے تو ہمیں مار سکتا. فلسطین کے پیچھے ہم کھڑے ہوتے وہ مار سکتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کا واسطہ میرے بھائی آنکھیں کھولیں. آپ کے بچے آپ کے اپنے آپ سے دور جا رہے ہیں. میں کتنی مثالیں دوں. ایک مولوی صاحب کے ہم گھر گئے تو ان کے گھر مہمان ہی آئے رہتے ہیں، دسترخوان ہی لگا رہتا ہے. میں نے کہا تاری بڈھی ماشاء اللہ انہیں کھانا بنا لیندی ہے. کہنا الحمدللہ ساڈے گھر چلتی رہتی ہے، بڑی قربانی دینے والی عورت ہے. تو میری وائف بھی چاہیے تھی. تو میری وائف نے کہا بڑی ہمت ہے تہاڈی. انہوں نے کہا نہ کر کے گھر جانا میں. ہم قربانی مان رہے ہیں، قربانی کر رہی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے میرے جذبات کی ویلیو ہے کوئی نہیں. ہم تو گدے ہیں، گدے ہیں، جو مرضی کریں گے. کہتی میں نہ کر دواں کی آپشن ہے میرے کو. میں آپ کو گھر کی بات بتا رہا ہوں. اللہ کا واسطہ میرے بھائی. تو انشاءاللہ آخر میں کیونکہ ہم محبتوں کی بات کر رہے ہیں تو ہماری ایک سنت پہ عمل کرنے کی کوشش ہوتی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو شخص جا رہا ہے میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیوں کہتے، اسے جا کے کہو. محبت کا اظہار کرنا سیکھیں. تو اس نے پھر جا کے کہا کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو وہ بھی کہنے لگا میں بھی آپ سے. تو یہ صحابہ میں کلچر بن گیا، رواج بن گیا. وہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے کیا